بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افتخار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا سے میرے مراد وہ اخبارات اور وہ الیکٹرانک چینل ہیں جو کہ کسی ملک کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارا میڈیا وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو ریاست کے لیے اور جو پاکستان کے لیے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ میں بہت سی آپ کو اس کی مثالیں بھی دوں گا کہ کیسے نہیں ادا کر رہا اور کون سا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ تو دوستوں، میں قطع نظر اس کی کہ میں کسی چینل کا نام لوں اور کون کیا کر رہا ہے، لیکن جو پاکستانی چینل دیکھتے ہیں، یہ جو اخبارات اور اپنے میڈیا دیکھتے ہیں، ٹی وی جو نیوز چینلز ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے میڈیا پر اور وہ بیانیہ اس کے پیچھے پیڈ کنٹینٹ ہوتا ہے۔ اب یقین جانیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے پاکستان میں 80% میڈیا بکا ہوا اور لفافی، جس کو بڑی مشہور اصطلاح ہے سوشل میڈیا کی اصطلاح میں لفافی جس کو کہتے ہیں، 80% لوگ بکے ہوئے ہیں اور پے رول پر ہیں۔ تو بحیثیت قوم یہ میڈیا جو ہے یہ ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک کے لیے نا۔ تو اگر ایک ستون ہی ہمارا اس طرح سے کام کر رہا ہوگا کہ جیسے اس نے قوم و ملک کے لیے کام نہیں کرنا، بلکہ اس نے پیسے لے کے اپنا جو نظام ہے وہ چلانا ہے، اور اس نے حقیقت کیا ہے، صحافت کیا ہے۔ سر، صحافت تو بڑی مقدس پیشہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہو، آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کرتے ہو، آپ جس ٹی وی چینل کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کم از کم اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر لو۔ تو میں کہوں یار ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے اپنی ذاتیات کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، در حقیقت کو قوم و ملک کے دشمن ہوتے ہیں۔ دوستو، کسی پہ ایسے الزام لگا دینا غردار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ویسے عام اصطلاح میں ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں یا مختلف سوشل میڈیا پر گپ شپ میں یا ایک دوسرے کے جذبات ابھارنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں غدار کا لفظ اتنی آسانی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے میڈیا پر خصوصاً مین اسٹریم جو میڈیا اس پر بڑی آزادانہ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، میں آج میڈیا پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں روز موازنہ کرتا ہوں چینلوں کا اور پھر حقیقی خبروں کا۔ الفاظ کے چناؤ میں ہمارا میڈیا اتنا گندا ہے کہ میں یہاں پہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی بھی سیدھی خبر ہے اس کو اتنے ٹیڑھے میڑھے انداز میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ بیچارہ جس نے اپنے منہ سے بات کی ہوئی ہوتی ہے وہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بات میں نے کی کب تھی۔ تو پاکستانیوں، میرا مدعا پاکستانی قوم اور پاکستان ہے۔ چینل جائیں باڑ میں، جھوٹے اور فیک نیوز جائے باڑ میں، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، اور میں یہی کر سکتا ہوں کہ یہ کیمرہ لیا اور یہ ویڈیو بنا کے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اور استدعا کر دی کہ خدا کے لیے جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے۔ اب میڈیا کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے ذاتی مقاصد کے لیے، خصوصاً سب سے بڑا اس کا تو نام لینا بھی جو ہے نا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سمارٹ ٹی وی ہے، اچھے لوگ اس میں کام کرتے تھے اور اچھا چینل تھا، لیکن اس وقت تک تھا جب تک ایک سیاسی شخصیت نے اس کو خریدا نہیں تھا۔ میرا مطلب وہ علیم خان ہے، یہ پنجاب والا جو سابقہ پی ٹی آئی میں ہوتا تھا، جب تک اس نے یہ چینل خریدا نہیں تھا یہ چینل ٹھیک تھا۔ اس پہ بالکل نیوٹرل جو ہے نا وہ تبصرے ہوتے تھے اور ٹھیک تھا۔
وہ پورا تو ٹھیک نہیں تھا لیکن 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی اس نے خریدا اور اس نے اس کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، آج اس کی ریٹنگ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے جو چینل میرے سامنے جو گرا ہے چینل وہ سمارٹ ٹی وی ہے، اور اتنا گرا ہے اس کی ریٹنگ کی چھوڑ دیں بات۔ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے جیو جنگ گروپ جو ہے، یہ لوگ سمجھ لیں میڈیا کو، پاکستان میں میڈیا کے کنگ ہوتے تھے، اب تو خیر نہیں ہے، میڈیا کے کنگ ہوتے تھے، یعنی پاکستان میں اگر جنگ گروپ کو آپ دیکھیں تو وہ میڈیا کی شروعات کرنے والا جو ہے نا، میڈیا کا گاڈ فادر جس کو کہتے ہیں وہ تھا، لیکن اب کیا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ تک ARY جو ہے اس کی ریٹنگ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ پاکستانی، چاہے کوئی بندہ چوری بھی کرتا ہے نا، کوئی بندہ گناہ گار بھی ہے، قاتل ہے، جیسا بھی بندہ ہے، اس کا کریکٹر چاہے جیسا بھی ہو، وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے پاکستان کی، جب بات آ جاتی ہے اسلام کی، اور جب بات آ جاتی ہے ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں ان کی، تو وہ لوگ سارے ایک پاکستانی، اس قوم میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مشکل وقت میں جڑتے ہیں۔ ہاں، تھوڑی سی مجھے ان سے جو گلہ شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتے۔ فرض کریں اگر کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً دیکھیں، میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، نہ میڈیا نے آپ کو کچھ دینا ہے، نہ سیاستدانوں نے کچھ دینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو اپنے بازو کے بوتے پہ لینا ہے، اور وہ کیسے لینا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہر اس چیز کا بائیکاٹ کر دو جو آپ کے لیول میں نہیں ہے، یہ بلا وجہ جس کا ریٹ بڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ کیسے، کیا یار پاکستانی عوام کے ساتھ کے بغیر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ہم اگر یہ ٹی وی چینل دیکھیں نہ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ ہم ان لوگوں کو منا سکتے ہیں کہ بھائی سچ دکھاؤ، جو سچ ہے وہ دکھاؤ، کوئی حکومت ہے کوئی اپوزیشن ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم لوگ سچ دکھاؤ، ہم سچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ مسائل اجاگر کرو کہ پاکستان میں عوام کے مسائل اصل کیا ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی خبریں دیں گے اور لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا کہ یار ٹی وی میں ہمارے علاقے کی خبر آ رہی ہے، میری خبر آ رہی ہے، فلاں کی خبر آ رہی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ریٹنگ بڑھیں گی آپ کی۔ یقین کریں، اگر آپ سیاستدانوں، جاگیرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو یقین کریں آپ کی ریٹنگ نہیں بڑھتی۔ بڑے لوگوں کو آپ کی ٹی ویاں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آ کے ٹی وی پہ دو چار باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی ٹی وی مڈل کلاس دیکھتا ہے، اور مڈل کلاس کو آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہو۔ ہم تو پیچھا کریں گے بھائی، جب تک پاکستان میں ہر چیز اپنے لیول پر نہیں آئی، ہماری ہر اس برائی، ہر اس چیز کے خلاف ہماری اعلان جنگ ہے جو پاکستان اور اسلام کے خلاف ہے، چاہے وہ میں ہوں، میرا کوئی ذاتی کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی بھی ہو، جو بندہ پاکستان اور اسلام کے ساتھ فیئر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو نہیں ہے فیئر اس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اور پاکستان کے یہ جو میڈیا کی بات جہاں تک ہے، تو خدا را آپ ہمیشہ ایسی چیز کو سپورٹ کریں، ایسے چینل کو سپورٹ کریں جو کہ پاکستان کے لیے صحیح ہو، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتا ہو۔ اب میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اینڈ پہ آپ کو کہ ابھی بلوچستان سے لے کر کراچی تک میرے وطن عزیز لرزہ لرزہ ہے۔ میرے وطن عزیز کے لوگ سیلاب سے اتنے پریشان ہیں، یقین کریں راولپنڈی اسلام آباد میں تو کچھ نہیں ہے، کشمیر میں بھی کچھ نہیں ہوا، لاہور میں بھی کچھ نہیں ہوا، بلوچستان اور یہ اس طرح کے علاقے اور کراچی کا آپ حال دیکھیں تو آپ کہیں گے یار ہمارے اوپر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور ادھر جناب سیاستدانوں کو دیکھیں، ایک گرفتاروں پہ لگی ہوئی ہے ایک پارٹی، دوسری پارٹی جلسوں پہ لگی ہوئی ہے، اور باقی جو جن کا یہ کام نہیں ہے تو وہ اپنے کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم کو لوٹ۔ خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے، کچھ نہیں بگڑا، ساری قوم ایک ہو جاؤ، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم ایک
غیرت مند مسلمان قومیں ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں 2% کے یہ میڈیا والے جھوٹ اور فریب بول کے ہمارے حقوق کو، ہماری آزادی کو نہیں خرید سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ساتھ پاکستان کا اور میرے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔